ہاں، ہم نے اپنے ایمانوں کو اس قدر کمزور کر لیا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، ہم نے کس قدر کمزور کر رکھا ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی کامیابی ہے، یہ بھی کوئی عقل ہے کہ ہم ایمان والے ہوتے ساتھ اللہ کو ماننے والے ہم اللہ سے دور ہو جائیں، اپنی زندگی اس دنیا پر گزار دیں، بتا دیں اپنی زندگی کو، ضائع کر جائیں ایسے ہی۔ یاد رکھنا، تم اگر کامیاب ہوگے تو اپنے ایمان پر ہوگے، تم اگر ناکام ہوگے تو اپنے ایمان کی وجہ سے ہوگے۔ اگر ایمان مضبوط نہیں ہے، اگر ایمان کمزور ہے تو اللہ کے راستے سے بہت دور ہیں، اللہ کی باتوں سے بہت دور ہیں۔ اگر ایمان کمزور ہے تو ہم اللہ سے دور ہیں، یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں۔ اللہ کو بھلا کر زندگی گزرے گی، اللہ سے دور ہو کر زندگی گزرے گی تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، اللہ کی قسم ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو ہمیں پھر اللہ کا عذاب سے بچا لے۔ ہم سے محبت کرنے والے ہمارے ماں باپ، ہمیشہ ہمارا خیال رکھنے والے، جو ہماری ہر مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں، اللہ کی قسم وہ ساتھ نہیں دیں گے وہاں پر۔ قبر میں کوئی ساتھ نہیں جائے گا، نہ تمہارا دوست، نہ تمہاری بہن، نہ تمہارا بھائی، نہ تمہاری بیوی، نہ تمہارے بچے، نہ تمہارے ماں باپ، کوئی نہیں جائے گا۔ تو پھر تم غافل کیسے ہو سکتے ہو؟ پھر تم اپنی زندگی کو کس طرح ایسے ہی گزار سکتے ہو؟ سوچو تو صحیح۔ یاد رکھنا، اگر تمہارا اعمال کا پلہ بھاری ہے، اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے تو ہی کامیاب ہیں، تو ہی کامیاب ہیں۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا اوہو ان کے والد جو تھے وہ 5 وقت کے نمازی تھے، ان کے بھائی جو تھے یہ 5 وقت کے نمازی تھے، ان کے شوہر جو تھے یہ 5 وقت کے نمازی تھے، ان کی اولاد 5 وقت کے نمازی تھے، ان کی اولاد بڑی نیک تھی یا یہ بڑے نیک تھے۔ اس سے مسئلہ نہیں ہے، یہ کام نہیں آئے گا۔ اگر 2 بھائی ہیں 5 وقت کے نمازی ہیں تو یاد رکھنا جو نمازی ہے، جو صحیح ہے، اچھا ہے، وہی کامیاب ہوگا۔ یہ بھول جاؤ کہ تم ان کے اولاد ہو تو تم بھی کامیاب ہو، نہیں، ایسا نہیں ہونے کا ہے۔ اگر باپ نیک ہے، اللہ کا فرمان بردار ہے اور اولاد نافرمان ہے تو اولاد نہیں بچے گی، اولاد نہیں بخشی جائے گی، اولاد کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ پکڑ اولاد کی بھی ہونی ہے۔ اگر اولاد نیک ہے تو پھر پکڑ باپ کی ہونی ہے۔ اگر باپ حرامی ہے، باپ نیک نہیں ہے، باپ اللہ کے حکموں سے دور ہے، باپ نے حرام کام کیے ہیں، اولاد نے نیک کام کیے ہیں، اولاد نے حرام کام کیے ہیں، باپ نے نیک کام کیے ہیں، تو آپس میں اپنی اپنی پکڑ ہے۔ سمجھتے ہو؟ جو اللہ کا باغی ہوگا، جو اللہ کا نافرمان ہوگا، جو اللہ کو جھٹلانے والا ہوگا، جو اللہ سے دور ہوگا، اس کی اللہ پکڑ کرے گا، پھر چاہے اس کے گھر والے وہ کتنے بھی نیک ہوں۔ سمجھتے ہو؟ کتنے بھی نیک ہوں، اللہ چاہے جس کی پکڑ کرے، جس کو چاہے معاف کرے۔ لیکن یہ غلط فہمی نکال دو کہ اللہ چاہے معاف کرے، اللہ معاف کرنے والا، اللہ بڑا رحیم ہے، یہ غلط فہمی نکال دو کہ اللہ تو معاف ہی کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری بہت بڑی ناکامی والی بات ہے کہ ہم اسی آس میں بیٹھے ہیں کہ اللہ بڑا رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اور ہم اپنی زندگی کیسی گزاریں، کیسی زندگی گزاریں۔ سب سے بڑی کمی پتہ ہے ہم لوگوں کی کیا ہے؟ پتہ ہے سب سے بڑی کمی آپ لوگوں کی بھی کیا ہے؟ ہم لوگ دنیا میں بس اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جیسے ہو رہا ہے ایسے بتا رہے ہیں۔ ہم اللہ کی باتوں سے دور ہیں، ہم اللہ کی باتوں کو سننا پسند ہی نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ کی باتوں پہ غور نہیں دے رہے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ یار زندگی کس طرح منائی جائے، کس طرح سکسیسفل ہوا جائے، کس طرح کامیاب ہوا جائے۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو وہ خود کہے گا کہ اللہ کہتا ہے کہ تم مجھ پر یقین تو کرو، تم مجھ پر توکل تو کرو، میں تمہیں ایسا رزق دوں گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہوں۔ غلطی کیا ہے کہ ہم ناکام ہیں، ہمارا ایمان اللہ کی طرف ہے ہی نہیں، یقین اللہ سے ہے ہی نہیں، ہم ناکام ہیں، ہم دور ہیں اللہ سے تو ناکام ہیں۔ ہم دنیا کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو ہم ناکام ہیں، اللہ سے دور رہ کر، اللہ کو بھلا کر، اللہ کے حکموں کو توڑ کر زندگی گزاریں گے تو ناکام ہیں، وہ انسان کامیاب نہیں ہے۔ پتہ ہے سب سے زیادہ قیمتی کیا چیز ہے؟ سب سے زیادہ قیمتی وہ ہے ہمارا ایمان۔ اگر ہمارا ایمان باقی ہے تو ہم سب کامیاب ہیں۔ اگر ہم نے اپنے ایمان کو بھلا دیا، اپنے ایمان کو کھو دیا، اپنی ایمان والی زندگی سے دور ہو گئے تو پھر ہمارا کیا ہونا ہے، پھر اللہ کی قسم ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سن اللہ کیا کہتا ہے، اور اس دن اعمال کا وزن ایک حقیقت ہے، پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا تو وہی کامیاب ہوگا، اور جن کا ایمان و اعمال کا پلہ ہلکا ہوگا تو یہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کیا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، یعنی جو اللہ کے حکم ان کو منع کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، اللہ کو جھٹلاتا ہے، تو یہ اللہ کا انکار ہے۔ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم غلط نہ کرو، غلط کی طرف نہ جاؤ، اپنے اللہ سے ڈرو، اپنے اللہ کی طرف آؤ، اور ہم ان کو بھلا دیں، ان کو منع کریں، ان پر یقین نہ رکھیں، تو انکار کرنا ہے، اور پھر یہ شخص ناکام ہے۔ جس کو اللہ نے ناکام کہہ دیا وہ ناکام ہے، جس کو کامیاب کہہ دیا وہ کامیاب ہے۔ میرے بھائیو، سوچو اس بات کے بارے میں، تھوڑا غور کرو اس بات کے بارے میں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ آج ہم دیکھیں دنیا میں کہ ہمارا وقت کہاں گزر رہا ہے، ہم کتنا وقت اپنے اللہ کی باتوں کو سننے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنا وقت نکال رہے ہیں۔ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں۔ ہم فون پر ریل دیکھ لیں گے، ویڈیوز کیسی دیکھ لیں، کسی بھی ٹائپ کی، لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، اپنے اللہ کے بارے میں سوچیں، اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں، اپنی لائف جو گزار رہے ہیں زندگی کے بارے میں سوچیں کہ یار میں ایک ایمان والا ہوں، مجھے کیا کیا کرنا چاہیے، میں تھوڑی نالج تو حاصل کروں، میں تھوڑا سیکھوں تو صحیح اس چیز کے بارے میں کہ میں مسلمان ہوں، مجھے کن کن چیزوں کا پتہ ہونا زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نقصان کس نے اٹھایا؟ جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا یہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کیا۔ پلہ ہلکا ہونے سے مراد یہ ہے جس نے اپنی زندگی میں اللہ کو نہیں پہچانا، نیک کام نہیں کیے، جس نے اپنی زندگی کو گناہوں کی طرف گزار دیا، وہ اللہ کی قسم ناکامی کی طرف جا رہا ہے، اس کا پلہ ہلکا ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ وزن نیکی کا ہے ہی نہیں، وزن نیکی کا ہے نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو جھٹلاتے ہوئے، اللہ کو مانتے ہوئے اللہ کو راضی نہیں کیا۔ کل سے کریں گے، پرسوں سے کریں گے، پھر کریں گے، پھر کریں گے، پھر کریں گے، ایسے کرتے 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 ان کی زندگی کی شام ہو گئی، لیکن انہوں نے اللہ کو راضی نہیں کیا۔ پھر دیکھو یہ لوگ کس قدر ناکام ہوئیں گے جب اللہ ان کو ناکام کرے گا۔ میرے بھائیو، اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کو کہیں جانا بھی نہیں پڑے گا۔ اب تو ہمارے علماء اکرام، ہم سب اگر چاہیں تو اپنی دینی باتیں، اللہ کی باتیں، اللہ کے حکم اب تو ہم فون پہ بھی سن لیتے ہیں۔ حالانکہ اپنی مسجدوں سے جڑو، حدیثیں پڑھو، قرآن پڑھو، اپنے اللہ کے حکموں کو پہچانو، اپنے نبی کی زندگی کو پڑھو، اپنے نبی کو پہچانو، اور پھر اپنی زندگی کے بارے میں خود بھی پہچانو۔ یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ملی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے حکمران، بڑی بڑی طاقت والے، بڑی بڑی عمروں والے آئے ہیں اس دنیا میں، جو ہم سے زیادہ طاقتور تھے، ہم سے زیادہ قوی تھے، ہم سے زیادہ امیر تھے، ہم سے زیادہ خوبصورت تھے، ہم سے زیادہ ان کی عقل تھی، ہم سے زیادہ اچھے ذہن والے تھے، ہم سے زیادہ ان کی عمریں تھیں، ہم سے زیادہ ان کے پاس مال و دولت تھی، لیکن وقت چلتے سب اپنی قبروں میں پہنچ گئے۔ وقت نے کسی کو ہمیشہ کے لیے نہیں رکھا، موت نے سب کو آ گھیرا، موت نے سب کو پکڑ لیا۔ سمجھ رہے ہو؟ جب ملک الموت آتی ہے کسی کو نہیں چھوڑتی ہے، ایک دن تم بھی چلے جاؤ گے اور ہم بھی چلے جائیں گے۔ میرے بھائی، ہم اپنی زندگی کہاں غافل کر رہے ہیں، کہاں غافل ہو کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اس دھوکے سے نکلو، اس غفلت سے نکلو، کیونکہ اللہ کی قسم اس دن اعمال کا وزن ایک حقیقت ہے۔ یہ جو نیک کام آج ہم ایسے ہی کر لیتے ہیں نا، بھائی فلاں کا بھلا کر دیا، نماز پڑھ لی، ذکر کر لیا، اللہ کو یاد کر لیا، نبی پر درود بھیج دیا، اس کی قیمت کل پتہ چلے گی، کل پہچانیں گے اس کی قیمت، جب دیکھیں گے نا اس کا وزن۔ اوہ سبحان اللہ، اتنی نیکی! ایمان والا ہونے پر اس وقت تمہیں اپنے اوپر فخر ہوگا جب تم دیکھو گے کہ اللہ کا نافرمان کس قدر ناکام ہو رہے ہیں۔ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے،
دنیا کی ناکامیابی کوئی ناکامیابی نہیں ہے۔ دنیا میں انسان کو موقع ہے، اگر ایک بار نہیں 10 بار بھی فیل ہو جائے اس کو موقع ہے، جب تک زندہ ہے کرتا رہے محنت، کبھی تو پاس ہوگا، اور ہوتا ہے، کبھی تو پاس ہوتا ہے۔ اگر یہ زندگی ایک بار لے لی گئی پھر موقع نہیں ہے، پھر سوائے دکھ و درد کے، غم کے، تکلیف کے، افسوس کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ سمجھتے اس چیز کے بارے میں؟ سوچو اس چیز کے بارے میں۔ اللہ کی قسم ہمیں غور کرنا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں ان باتوں کی فکر لینی چاہیے، اپنے دین کو سمجھنا چاہیے۔ آپ اپنے آپ کو پہچانیں کہ تو ایک ایمان والا ہے، وقت چلتے تو بھی ختم ہو جائے گا، تیرا بھی وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے کب اللہ کے وہاں جانے کا وقت آ جائے۔ میرے بھائی اپنی زندگی کو پہچان، اپنے اللہ کو پہچان، اپنے اللہ کی طرف آ، اپنی زندگی، غافل والی زندگی سے باہر نکل۔ یہ مال مال مال، میرے نبی نے بتایا کہ مال اور اولاد فتنہ ہیں، فتنہ ہیں۔ کماؤ بناؤ، کسی نے منع نہیں کیا ہے، لیکن پاگل نہ ہو ان کے لیے، پاگل نہ ہو۔ تمہارے اللہ نے، ہم سب کے اللہ نے مقدر لکھ دیا ہے، لکھ دیا ہے، حرام کام کی طرف نہ دوڑو۔ نیک بنو تو اللہ آسانیاں بنائے گا، اچھے انسان بنو تو اللہ سہولت بنائے گا، آسانی کے ساتھ اسباب بنا دے گا۔ اگر حرام کام کریں گے، غلط کاموں کی طرف دوڑیں گے، اگر اللہ کی نافرمانی والے کام کر کر اگر مال جمع کریں گے، اکٹھے کریں گے، تو پھر یہ ہمارے لیے بہت بڑا پکڑ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ کو ناراض کرنا، اللہ سے دور ہونا، اللہ کی باتوں کو جھٹلانا کوئی معمولی نہیں ہے۔ اس جہان کے علاوہ ایک جہان اور ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے، جو لامحدود زندگی وہاں ملنے والی ہے۔ یہاں مختصر وقت ہے، یہاں یہ لذتیں بھی کوئی لذت ہے، یہاں کی خوبیاں بھی کوئی خوبیاں ہیں۔ اللہ کی قسم اس دنیا سے کئی گنا خوبصورت اچھی زندگی اللہ ہمیں دے گا۔ تو میرے بھائیوں، نادان نہ بنو، غافل نہ ہو اپنے اللہ تعالیٰ سے۔ اس دن جب اپنے اعمالوں کو دیکھو گے نا، اپنا اعمال کا جو آپ بدلہ دیکھو گے تو تم دیکھو گے کہ تم نے کیا کیا پایا ہے، اور گناہوں کا جو بدلہ دیکھو گے پھر تم دیکھو گے کہ تم نے کیا کیا کھو دیا ہے۔ اللہ کی قسم اللہ کا عذاب بڑا خوفناک ہے میرے بھائیوں۔ اپنی زندگی کو پہچانو، پہچانو اپنی زندگی کو۔